بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کے مضامین پر تفصیلی بات اگست کے مہینے سے شروع ہوئی تھی، الحمدللہ رمضان سے پہلے تک ختم ہو گئی۔ ابھی اور اس میں مضامین تھے، لیکن اب بات طویل نہ ہو، جتنی ضروری چیز تھی وہ اس کے اندر آ چکی۔ اب جو ہم رمضان مبارک کے مہینے میں عام طور پر جو صورتیں پڑھتے ہیں، خصوصاً ہم لوگ بھی نماز میں عام طور پر جو حافظ نہیں ہے وہ لوگ بھی جو صورتیں پڑھتے ہیں وہ یہی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اگر یہ صورتوں کا مفہوم اور اس کا معنی، اس کا مضمون، اللہ پاک کا کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اگر ہم کو معلوم ہو کر وہ دھیان اور توجہ سے اگر وہ پڑھا جائے تو نماز کے اندر ایک جان اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور نماز نام ہی اسی کا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمارے اندر بات کرنے کی صلاحیت، اللہ سے ہم کلامی کی طاقت پیدا ہو۔ بات 15 منٹ میں ختم کرنی ہے، 15-20 منٹ میں، کیونکہ رمضان کا سلسلہ ہے، سب کے اعمال ہے۔ ابھی جو سورت پڑھی گئی، یہ سورت کے اندر ایک بات سمجھنی ہے کہ جب کوئی دنیا میں غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، غیر معمولی یعنی بہت اہم کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو آدمی اس کو یاد رکھتا ہے۔ جیسے ابھی 2 سال 3 سال پہلے ہی کورونا آیا، تو کورونا کو ہم سب نے جانا، ہر بچے کی زبان پر یہ ہے، ہر بڑے کی زبان پر ہے کہ کورونا ہی ہے۔ یہ کب ہوا تھا؟ اب حج میں کب گئے تھے؟ کہ کورونا سے 1 سال پہلے۔ آپ گاؤں کا مکان بنائے تو کہ کورونا کے 1 سال کے بعد۔ تو گویا ایک نشانی بن جاتا ہے ایک واقعہ، جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے تو وہ نشانی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، اللہ رب العزت کی ان کے اوپر جو پکڑ ہوئی، یہ بھی ایک نشانی بن گیا، اور ایسی نشانی بن گیا کہ ہجرت کے سال تک سب لوگ یہی کہتے تھے کہ اصحابی فیل کے واقعے کے 1 سال کے بعد فلاں پیدا ہوا، 1 سال سے پہلے فلاں پیدا ہوا، اصحابی فیل کے واقعے کے 1 سال کے بعد یہ ہوا، وہ ہوا، ایسا، مطلب جس طریقے سے میں نے مثال دے کے بتایا، اس طریقے سے یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال میں ہوئی ہے، صرف 55 دن کا فاصلہ ہے، 50 سے 55 دن کا۔ یہ واقعہ جب بیت اللہ میں ہوا، اس کے 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جب کسی نبی کا وجود دنیا میں آتا ہے، نبی کی پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی پیدائش سے پہلے، اس نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ایسے واقعات کو رونما فرماتے ہیں جو معجزے کی شکل کے ہوتے ہیں، غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں۔ اور ان غیر معمولی واقعات کو معجزہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معجزہ تو نبوت کے دعوے کے بعد کا نام ہے، لیکن وہ غیر معمولی واقعہ ہے تو اس کو عربی میں ارہاس بولتے ہیں۔ بہرحال بزرگوں، اصل تو واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے
کہ اللہ رب العزت نے یہ مستقل اس واقعے کے تعلق سے صورت اتاری. ترجمہ میں آپ کے سامنے بات ہے کہ پہلے واقعہ سن لیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا. واقعہ ہوا یہ تھا کہ آپ نے سورہ بروج امام صاحب اکثر عشاء کی رکعت کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود. تو یہ جو سورہ بروج کے اندر واقعہ ہے کہ خندق کھودی گئی تھی. یہ یمن جو ہے نا، یمن، اس وقت یمن کے اندر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ذو نواس. اس کے شہر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیے تھے. یہ ہمارے نبی کی پیدائش کے پہلے کے واقعات ہیں، اس لیے اس زمانے میں عیسائیت صحیح دین تھا تو ان لوگوں نے صحیح دین اختیار کیا. لیکن جو بادشاہ تھا ذو نواس، اس بادشاہ نے ان سب کو خندق کھدوائی اور خندق کے اندر پورا سب کو ڈال دیا، آگ جلائی اور اس آگ کے اندر سب کو، کہتے ہیں کہ 20,000 لوگوں کو اس نے اس خندق کے اندر جلوا ڈالا. یہ واقعہ ہے. جب اس کا واقعہ آئے گا اس وقت اس کا پس منظر آئے گا. اب یہ جو ذو نواس بادشاہ یمن کے اندر ہے، اس کی قوم کے لوگ عیسائی بن چکے ہیں اور سب کو جلا ڈالا گیا. تو اس میں سے سب میں سے 2 آدمی بچ گئے تھے، کسی طرح بچا کے نکل گئے. اور یہ اس زمانے کی عیسائی جو حکومت تھی کیسر کی، اس کے پاس گئے روم کے اندر، اور وہاں جا کے شکایت کی کہ اس طریقے سے ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے. تو روم کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے ماتحت میں، وہ بہت بڑی حکومت تھی اس کی، تو اس کی حکومت حبشہ پر بھی تھی. تو حبشہ کے قریب میں یمن پڑتا تھا، تو اس نے حبشہ کے اپنے ماتحت حاکم کو یہ حکم دیا کہ بھائی یہ 2 آدمی آ رہے ہیں، ان کی مدد کرو. اور انہوں نے پورا واقعہ ان کے سامنے رکھا. اب حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی، اس زمانے میں کون تھا وہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن وہ نجاشی بادشاہ تھا. اس نے 2 آدمیوں کی بات سن کے اپنے بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کے اندر 2 بڑے بڑے کمانڈر کو رکھا. اس میں سے ایک کا نام تھا اریاد اور ایک کا نام تھا ابرہہ. ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ ان دونوں کی مدد کرو. اور یہ پورا لشکر لے کے گئے اور یمن کے اندر چڑھائی کی، اور یمن کا جو بادشاہ تھا ذو نواس، اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے سمندر کے اندر ڈوب گیا اور یمن کے اوپر حبشہ کی حکومت قائم ہو گئی. پورے یمن کے اوپر حبشہ کی حکومت ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ حکومت کرے گا کون؟ حبشہ کی طرف سے تو دونوں کمانڈر آئے تھے، تو ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا، اریاد اور ابرہہ کا. ان دونوں نے کہا کہ بھئی ہماری کسی فوج کی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں میدان میں کود جاتے ہیں، جو زندہ بچے گا وہ حکومت کرے گا. دونوں کا جنگ ہوئی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اریاد مارا گیا اور ابرہہ غالب رہا. تو یہ ابرہہ بادشاہ بن گیا یمن کا. یعنی یہ گویا حبشہ کے ماتحت میں، لیکن یمن کا جیسے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم دہلی میں حکومت کرتا ہے، اس کے ماتحت میں کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے کہ نہیں صوبے کا، تو ویسے ہی یہ یمن کا ایک بادشاہ بن چکا. اب اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی اپنا یہ سب لوگ حج کرنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، اس کو پتہ چلا یمن کے لوگ جاتے ہیں دور دور سے، تو میں کیوں نہ اپنے یہاں پر ایک ایسی عمارت بناؤں جس کی لوگ طواف کرے اور اس کی عبادت کرے. اور اس نے وہ عمارت بنائی، اتنی بڑی اتنی عالی شان عمارت بنائی کہ اس کو عربی میں قلیس کہتے تھے. قلیس قلن سوا سے ہے، اس کے معنی ٹوپی، یعنی اتنی اونچی عمارت تھی کہ اس کو دیکھنے میں آدمی کی ٹوپی اگر پہنی ہو تو بھی گر جائے. اور کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور بادشاہ کے پاس تو بے شمار مال و دولت تھی، تو وہ بے شمار مال و دولت سے اس عمارت کو مزین کیا. لیکن وہیں ایک حجاز کا ایک بندہ بھی وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا اتفاق سے، جو وہاں مکہ کا کسی تجارت کے سلسلے میں آیا ہوگا. اس کو پتہ چلا یہ عمارت قائم کی ہے. اس کو غصے کے مارے وہ رات کے وقت اس عمارت کے اندر داخل ہوا اور وہاں اپنی حاجت پوری کیا، قضاء حاجت کیا اور باہر نکل آیا.
اور پھر ایک بات یہ بھی آتی ہے کتابوں کے اندر کہ اس کے قریب میں کوئی قافلہ رکا ہوا تھا، اس نے کوئی آگ جلائی تھی کھانا پکانے کے لیے، ہوا تیز چلی اور یہ دونوں واقع ہو سکتے ہیں، دونوں ساتھ میں مل گئے۔ قافلے کی آگ نے اس عمارت کو پکڑ لیا اور وہ عمارت جل بھی گئی، اور ایک تو اس کے اندر وہ جو قضائے حاجت کیا تھا۔ ابرہہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایک حجازی نے اس طریقے سے کیا ہے تو ابرہہ نے کو غصہ آ گیا اور اس نے قسم کھا لی کہ میں اب بیت اللہ کی یعنی جو کعبۃ اللہ ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اس نے اپنے حبشہ کے بادشاہ کو خبر بھیجی کہ میں اس طرح جا رہا ہوں، تو بادشاہ نے وہاں سے اس کی نصرت کے لیے بڑے بڑے ہاتھی بھیجے۔ اس میں سے ایک ہاتھی جس کے اوپر ابرہہ سوار تھا، کہا جاتا ہے اس کا نام محمود تھا اور بہت بڑا تھا، اور ڈل ڈول کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اب یہ پورے لشکر کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ جب یہ نکلا ہے، اب دیکھیے درمیان میں یمن سے جب وہ باہر نکلا ہے، سمجھ گئے نا پوری داستان؟ تو یمن پہلے اس کا نہیں تھا، اس نے آ کے قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے اب یہ لشکر لے کے نکلا ہے۔ جب یہ لشکر لے کے نکلا ہے تو درمیان میں ایک عرب قبیلے نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے بیت اللہ کو ڈھانے جا رہے ہیں، لیکن قضاء و قدر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ شکست کھا گئے عرب کے لوگ۔ پھر اور آگے بڑھے تو وہاں پر جا کے بھی ایک دوسرا قافلہ آیا، کہا جاتا ہے اس کا نام نفیل ابن حبیب کچھ نام بتایا جاتا ہے، وہ قبیلہ خسعم کا کوئی قبیلہ تھا، انہوں نے مقابلے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ہار گئے۔ پھر جب یہ آگے بڑھتے اور یہ لوگ سب کو پکڑتے پکڑتے غلام بناتے بناتے لے جا رہے کہ اب میں جا کے مکہ میں دھاک بٹھاؤں گا اور اپنا رعب جماؤں گا۔ اب جب یہ طائف کے قریب میں گزرے تو طائف والوں کو فکر ہو گئی کہ ہمارے یہاں اصل میں سمجھ رہے نا، ہر گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیرے عبادت کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں طائف والوں کے یہاں جو عبادت کی جگہ ہے اس کا نام تھا لات، چونکہ یہ بھی تو عرب کے اندر آئے تو ان کو خوف ہوا کہ اب یہ حبشہ کا بادشاہ یہ ابرہہ آئے گا اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تو ہماری جو عبادت گاہ ہے اس کو بھی وہ مسمار کر دے گا، ڈھا دے گا۔ تو انہوں نے پہلے سے صلح کر دی، اس کو بس جا کے بولا کہ بھائی دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ بڑی خطرناک فوج ہو تو کون مقابلہ کر سکتا ہے اس کا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم تو تمہارے لیے رہبر بھی دے دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک آدمی ابو رغال اس کو ساتھ میں کر دیا کہ جاؤ ان کی رہبری کرو۔ اب یہ جب مکہ کے قریب پہنچے تو یہ ابو رغال وہاں پر مر گیا۔ آج وہ کتابوں کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے کہ ابو رغال کی قبر کے اوپر ہمیشہ عرب لوگ جب بھی گزرتے تھے، آپ کی وفات اب بہت لمبے عرصے تک ان کے جب بھی اس قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس کو لات مارتے تھے، چپل مارتے تھے یا پتھر مارتے تھے اور کہتے کہ تو قوم کا غدار آدمی ہے، کیونکہ تو ایک دشمن کو بیت اللہ پر حملہ کروانے کے لیے رہبر بن کے آیا۔ بہرحال یہ ابرہہ کا جب لشکر قریب میں پہنچا ہے تو اب اس نے جتنے اونٹ وغیرہ جو چرتے تھے قریب کے اندر اس نے ان سب کے اوپر دھاوا بول دیا اور قبضہ کر لیا۔ اب یہ بات عبد المطلب کو کسی نے پہنچائی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اسی کے قاصد نے پہنچائی، ابرہہ نے اپنے قاصد کے ذریعے سے، کہ میں آیا ہوں، مجھے تمہارے سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے صرف تمہارا جو مکان ہے جس کی تم پرستش کرتے ہو اس کو ڈھانا ہے، اگر تم نے کوئی رکاوٹ نہیں کی تو میں اس کو ڈھا کے چلا جاؤں گا، مجھے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں۔ عبد المطلب باہر آئے اور آنے کے بعد اس سے ملاقات کیے اور پورا لمبا واقعہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ عبد المطلب کا اس نے بہت اکرام کیا۔ جب بیٹھے ہیں تو عبد المطلب سے پوچھا بتاؤ آپ کی کیا غرض ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا میرے جو 200 اوپر تم نے قبضہ کر لیا وہ چھوڑ دو۔ کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ قوم کا اتنا وجیح شخص، اتنا بڑا شخص جس کو لوگ سردار مانتے ہو، یہ جس مقصد سے میں آیا ہوں تمہارے یہاں پر اس بیت اللہ کے ڈھانے کے جس کی تم اتنی تعظیم کرتے ہو کہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہو، میں اس کو ڈھانے کے لیے اور تم اس کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے اور اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ جو مکان ہے جس کو ڈھانے کے لیے آئے ہو اس کے لیے تو ایک رب ہے جس کا وہ گھر ہے، وہی اس کی کفایت کر لے گا۔
चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट लौटा दिए गए और ये वापस आए और वापस आके बैतुल्ला के कड़े को पकड़कर खूब आहोजारी से दुआ की। ये कैसे भी मुशरिक थे, ये कैसे ही बुत परस्त थे, लेकिन उनके दिल के अंदर इतनी बात तो जरूर थी कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत है और ये बाबरकत इमारत है, इसकी ताज़ीम करनी चाहिए। बताया ना, हराम लुकमे से इन्होंने बैतुल्ला की तामीर को पसंद नहीं किया, सब कुछ करते थे। गोया इनके दिल में एक अजमत थी, तो इन्होंने बैतुल्ला के पर्दे को पकड़ के ये हल्के को पकड़ के अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की और अल्लाह से कहा कि अल्लाह, ये इमारत का मालिक तो तू है, तू ही इसकी हिफाजत फरमा और इनको खत्म और नेस्तो नाबूद फरमा। आज इसी करके बाद फिर ये बाहर निकल गए और पूरे कबीले वालों को कहा कि चलो पहाड़ की तरफ। सब पहाड़ पर चले गए और उसके बाद अबरहा अपने लाओ लश्कर के साथ जब बैतुल्ला के करीब में दाखिल होना शुरू हुआ है, अभी तो दाखिल भी नहीं हुआ है, दाखिल होने के लिए चला है और अल्लाह ताला की तरफ से, समंदर की तरफ से एक परिंदे जाहिर होना शुरू हुए और उन परिंदों की चोंच में और उनके पंजों के अंदर वो छोटे छोटे कंकर है और वो पूरे लश्कर के ऊपर बरसा है। इसीलिए अरबी में जो लफ्ज कहा गया सिज्जील। अब आयत पढ़िए, देखिए आयत के अंदर क्या कहा, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए नबी जी, क्या आपने नहीं देखा? देखो, मुखातब अल्लाह के नबी है, लेकिन ये अल्लाह के नबी को नहीं, अल्लाह के नबी की पैदाइश से पहले का वाकया है, लेकिन अल्लाह के नबी के जरिए से सबको समझा रहा है। आदमी जब किसी को मुखातब करता है तो एक आदमी को मुखातब करता है, कभी कभी सबको भी मुखातब करते हैं, लेकिन कोई खास वाकये पर अल्लाह ताला कोई नाम बताना चाहते हैं तो उस वक्त एक खास मुतवज्जे कर दे। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा कि असहाब फील के साथ तुम्हारे रब ने क्या किया? क्या किया? जिस घर को ढाने के लिए वो आया था, फील यानी हाथी, असहाब फील के साथ क्या किया? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदबीर। क्या उनकी तदबीरों को बेकार नहीं कर दिया अल्लाह पाक? कैसे बेकार कर दिया कि बड़े बड़े लोग उनके मुकाबले के लिए निकले, लेकिन वो सब शिकस्त खा गए। अल्लाह को मंजूर ये था कि उस नालायक को वहीं पर लाकर, ताकि वो लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए और रहती कयामत तक के लिए निशान इबरत बन जाए, और वहां लाकर उसको खत्म किया। क्या अल्लाह ताला ने उसकी तदबीर को खत्म नहीं कर दिया, बेकार नहीं कर दिया? फिर तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अबाबिल परिंदों को भेजा। ये अबाबिल परिंदे खास किस्म के परिंदे भेजा। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो सिज्जील कहते हैं ऐसी कंकरी को, जैसे हमारे यहाँ सीधा सीधा अल्फाज में समझो, ये जो लाल कलर की ईंट होती है ना, जो आग पर पका के कड़क की जाती है, मिट्टी से पकी हुई यानी कंकरी, यानी वो कंकरी में नहीं जो पत्थर वाली होती है बड़ी, हल्की सी कंकरी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको खत्म कर दिया। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, ये परिंदे ऊपर से डाल रहे हैं और ये ऐसी लग रही है। अच्छा, आज के दौर में साइंस और तजर्बा तो ये कहता है ऐसे क्या होता है, इससे क्या होता है, सब लोग बहुत इनकार करते हैं, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इनकार करने से कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि जो चीज हमने नहीं देखी है वो कोई जरूरी नहीं कि वो नहीं हो सकता है, और बेशुमार वाकयात है ऐसे कि जो है और हुआ है। इसलिए ये यकीन हमारा दिल के अंदर है कि ये यकीनन ये वाकया हुआ है, और इन पत्थरों के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे लश्कर को तबाह किया। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा इनको कर दिया था गोया के खाया हुआ भूसा। भैंस जब भूसा खाती है तो आपने तगारे के अंदर देखा होगा, जिसके अंदर भूसा डाला जाता है कि वो कभी इधर चिपका हुआ है, कभी कोई इधर चिपका हुआ है, खाने के बाद जो बचता है ना आखिरी बचा हुआ, वो क्या हुआ है, ऐसे ही ये लोग कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको जलील और खार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वाकये की, अच्छा ये वाकया अजीब बात है, ये सूरत के बाद फौरन लीलाफ है, ये दोनों सूरतें ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ, इसीलिए आइंदा हफ्ते उसके बारे में बात होगी। अभी तो इतना समझे कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान के तौर पर फरमा रहे हैं। क्या तुमको मालूम नहीं है कि हमने तुम्हारे बैतुल्लाह को, यानी हमारा ही बैतुल्लाह है, लेकिन तुम इसकी ताजीम करते थे, तुम उसके दुश्मन के मुकाबले के लिए ताकत नहीं थी, तो हमने तुम्हारे दुश्मन को खत्म किया और इस बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई। तो अब किसकी इबादत करनी चाहिए तुमको?
جیسے ہم لوگ کورونا میں تو کہتے ہیں اللہ ہم کو بچا، ہم کو بچا بچا، اب کورونا چلا گیا، اب کیا ہوا؟ اب پھر سے وہی نافرمانی، پھر سے وہی پرانی ڈگر۔ تو یہ انسان کی غفلت ہے، یہ غفلت کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس صورت سے ہم کو یہ سبق سے دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت اتنی کامل ہے، اتنی کامل ہے کہ اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا، اس کی تدبیر کو کوئی نہیں سوچ سکتا۔ دیکھیے میں مثال سمجھا رہا ہوں، خالی اتنی بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ مکہ کے مشرک لوگ بیت اللہ کے اندر بت رکھے تھے، لیکن کبھی بھی اللہ پاک نے پتھر بھیج کے کبھی ختم کروایا؟ اور یہ لوگ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت نے پتھر سے اور پرندوں کے ذریعے سے ان کو ختم فرمایا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں، کچھ بھی فرق نہیں، اور کچھ تعویل نہیں کر سکتے اس کی، کوئی طریقہ ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی تدبیر اور کام کو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ذلت میں ہے، کون کہتا ہے مسلمان ذلت میں ہے؟ آج بھی الحمدللہ مسلمان ہر احکام کے اوپر عزت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، عزت کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ ہاں تھوڑا کچھ بھی حالات ہے، لیکن وہ حالات ہماری کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے۔ یہ الحمدللہ دعوت و تبلیغ اور یہ خانقاہ اور یہ مدارس، اس سے جڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کریں، آگے بڑھائیں، اللہ رب العزت کا دھیان اور استحضار پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہفتے اس کے بعد جو دوسرا سبق ہے وہ اس کے بعد والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق